آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول ثم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامات، جو کہ بہت مشہور ہے کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق انا ساگر ایک کوزے یعنی ایک کاسے میں آ گیا تھا۔ تو کیا ہے یہ حیرت انگیز اور ایمان افروز کرامات سرکار خواجہ غریب نواز کی، جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ انا ساگر ایک نہایت وسیع و عریض اور خوبصورت تالاب ہے جسے راجہ انا دیو نے اپنے نام سے منسوب کیا تھا۔ کثرت استعمال سے انا ساگر سے انا ساگر ہو گیا۔ تالاب کے چاروں طرف بڑے بڑے مندر تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا مندر خاص راجہ پرتھوی راج اور اس کے خاندان کے لوگوں کے پوجا پاٹ کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے اخراجات کے لیے کئی گاؤں کی آمدنی وقف تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان مندروں میں ہر رات سینکڑوں من تیل جلتا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں پجاری اور مہنت ہر وقت وہاں موجود رہتے تھے۔ ان مندروں کے قریب ہونے کی وجہ سے انا ساگر کو بھی ایک مقدس تالاب تصور کیا جاتا تھا۔ سیر الاقطاب میں انا ساگر پر قیام سے متعلق یہ روایت بھی تحریر کی گئی ہے کہ جب حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر تالاب کے کنارے رونق افروز ہوئے، اگرچہ حوض کے چاروں کناروں پر انگنت مندر اور بت خانے آباد تھے، جب حضرت خواجہ نے دیکھا تو فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد سے جلدی ہی یہ بت خانے ناپید ہو جائیں گے۔ اس تالاب پر قیام فرمانے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز نے اسلام کی تبلیغ کا کام نہایت زور و شوروں کے ساتھ شروع کر دیا۔ آپ کے بے مثال اخلاق و اطوار میں اس قدر جاذبیت و کشش تھی کہ لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جد و جہد کے زیر اثر خوش قسمت اور سعادت مند لوگ خود بخود اسلام کی حقانیتوں کی طرف بڑھنے لگے، مگر شہر اجمیر کی اکثریت کفر و شکر اور فسق و فجور کی لعنتوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس تیرا اور تاریک ماحول میں صدائے توحید اور رسالہ جب چاروں طرف گونجی تو ان بدبختوں میں غم و غصہ اور حیران پیدا ہو گیا۔ وہ سب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ آزار ہو گئے، یعنی دشمن بن گئے، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے۔ پرتھوی راج بھی اجمیر کے ان مقدس درویشوں کی موجودگی برداشت نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ طاقت کا استعمال کر کے ان کو نکالنا بھی مناسب نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کو ماں کی ایک نصیحت یاد تھی جو مدتوں پہلے بطور پیشن گوئی اس کی ماں نے اسے بتائی تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ راجہ پرتھوی راج کی ماں ایک نہایت ہوش مند عورت تھی، علم نجوم میں مہارت رکھتی تھی۔ اس نے کئی برس قبل ہی راجہ کو اچھی طرح باخبر کر دیا تھا کہ کسی روز اجمیر میں ایک درویش وارد ہوگا، اگر اس کو ستایا گیا اور اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا تو پرتھوی راج کی حکومت و سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماں کی اسی پیشن گوئی یعنی بھوشیہ کی وجہ سے راجہ ان درویشوں پر زیادتی کرنے سے اعتراض کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ان حضرات کے لیے نفرت و عداوت کا لاوا پک رہا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ مسلمان لوگ اس کی حدود سلطنت سے باہر چلے جائیں۔ انا ساگر کے آس پاس سینکڑوں مندروں میں جب سب سے بڑا مندر تھا جو راجہ پرتھوی راج اور اس کے خاندان کے لیے مخصوص تھا، اس مندر کا سب سے بڑا مہنت رام دیو تھا، جس سے تمام لوگ گہری عقیدتیں وابستہ تھی۔ یہاں تک کہ راجہ پرتھوی راج کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی دولت و حکومت سب اسی رام دیو کی رہین منت ہے، یعنی اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ ایک قوی ہیکل شخص تھا اور بہت سی سفلی قوتوں کا مالک تھا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک جن تھا جسے پرتھوی راج نے اپنی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا۔ غالباً اس تذکرہ نگاروں کو لفظ دیو سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ سنسکرتک زبان میں دیو جن کو نہیں کہتے بلکہ یہ لفظ دیوتا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب انا ساگر پر قیام کر رکھا تھا تو مہنت رام دیو بولا، یہ درویش جو یہاں قیام فرما ہے بڑے ہی صاحب کمالات شخصیت کے مالک ہیں، ان سے یوں مقابلہ کرنا آسان نہیں، ممکن ہے جادو ٹونے کے ذریعے ان کو زیر کر لیا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ چنانچہ ان سب لوگوں کو جادو ٹونا سکھایا اور کہا کہ جس قدر اس کی تکرار کر سکتے ہو کرو تاکہ ان درویشوں کو یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہ رہے۔ پھر مہنت رام دیو ان سارے لوگوں کو اپنی قیادت میں لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سمت چل دیا کہ ان کے اوپر جادو کر کے انہیں زیر کر دیا جائے گا، انہیں ہرا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہاں پہنچ کر وہ لوگ مہنت کے پیچھے پناہ لے کر کھڑے ہوئے اور جادو ٹونے کا جاپ شروع کیا۔ ایک مرید نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، یہ کفار و فجار دیو کی حمایت لے کر پھر واپس آ گئے ہیں اور جادو چلا رہے ہیں تاکہ ہم پر غلبہ حاصل کر سکے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب کا جادو باطل ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ دیو خود ان لوگوں پر حملہ ور ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔
یہاں تک کہ وہ تمام کمبخت قریب آ گئے، مگر جب ان لوگوں کی نگاہیں حضرت خواجہ پر پڑی تو ان کے قدموں اور زبانوں سے رفتار و گفتار کی طاقت سلب ہو گئی، جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف کیا۔ ان کے پیشوا مہنت رام دیو نے جب آپ کا جمال و کمال دیکھا تو سر سے پاؤں تک لرز اٹھا اور زبان سے رام رام کہنے کی کوشش کی، مگر رحیم رحیم کے سوا کچھ نہ نکلا۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور دیو کو نصیحت کرنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر دیو کو غصہ آ گیا اور سامنے لکڑی پتھر جو کچھ ملا اٹھا لیا اور ان کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر ان میں سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور باقی لوگ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے مہنت رام دیو کو تلاش کر کے ان کو شاباشی دی اور ان کو مبارک ہاتھوں سے ایک پیالہ پانی کا خادم کے ذریعے عنایت فرمایا۔ دیو نے فوراً اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت کے ساتھ پورا پانی پی لیا۔ اس کا پانی پینا تھا کہ اس کا دل کفر کی ظلمتوں سے صاف و شفاف ہو گیا۔ وہ وہاں سے بے تحاشا دوڑتا ہوا حضرت خواجہ کے قدموں پر گر پڑا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خواجہ سے دیو نے عرض کی، حضور آپ کے جمال جہاں تاب کی زیارت سے میں بہت شادماں ہوں، یعنی خوش ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اسی مناسبت سے تمہارا نام شادی دیو رکھتے ہیں۔ مہنت رام دیو حضرت خواجہ کے قدموں میں آ کر شادی دیو ہو گیا اور دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر سرخرو ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شادی دیو کے مسلمان ہو جانے کے بعد مد مقابل لوگوں میں غم و غصہ اور زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ انا ساگر سے پانی کے استعمال پر روک لگا دی گئی اور سب کو اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی ان درویش کو اس پانی کے قریب نہ آنے دے۔ راجہ نے وہاں پر پہرا لگا دیا اور بول دیا کہ ان درویشوں میں سے اگر کوئی بھی قریب آئے تو ان پر پانی روک دیا جائے اور ان کو پانی نہ دیا جائے۔ اسی دوران ایک خادم وضو کرنے کے لیے گئے، ان کو بغیر وضو کیے ہی واپس کر دیا گیا اور بول دیا گیا کہ تمہارے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تم یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ وہ خادم بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا اور سرکار خواجہ غریب نواز کو پورا معاملہ بیان کر دیا۔ جب حضرت خواجہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک خادم کو ایک پیالہ عطا کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ چنانچہ وہ خادم گیا اور انا ساگر سے کافی دور سے ہی پیالہ دکھاتے ہوئے کہا، اے انا ساگر، تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ انا ساگر کا پانی پورا اس پیالے میں یعنی اس کاسے میں سما گیا، یہاں تک کہ اجمیر کے دوسرے تالاب کنویں بھی خشک ہو گئے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جانوروں کا دودھ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ جب سارا پانی سوکھ گیا، انا ساگر بھی سوکھ گیا، یہاں تک کہ اجمیر کے دوسرے تالاب کنویں سبھی کا پانی سوکھ گیا، تو لوگ پریشان ہو گئے اور راجہ کے پاس گئے اور راجہ سے کہنے لگے کہ اب پانی کہاں سے لائیں؟ ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں اور ہم بھی پیاس کے مارے بڑے پریشان ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک یہ سارا پانی کہاں چلے گیا؟ راجہ بھی حیرت میں تھا کہ آخر یہ پانی سب کہاں چلے گیا۔ جب راجہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ لوٹا اٹھا لا، تو وہ راجہ اٹھانے گیا لیکن اپنا پورا زور صرف کر دیا مگر لوٹا ہلا بھی نہ سکا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تیرا جادو نہیں ہے کہ باطل ہو جائے، یہ لوٹا مردان حق کا ہے۔ پھر آپ نے شادی دیو سے کہا کہ لوٹا لیا، وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں لوٹا اٹھا لایا۔ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی تالابوں کی جانب اچھال دیا تو بحکم الہی تمام خشک ہوش کنویں، تالاب اور چشمے واپس سے پانی سے بھر گئے اور لوگوں نے آپ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیر الاقطاب اور سیرت خواجہ غریب نواز کتاب، پیج نمبر 244 سے 246 تک۔ ناظرین، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کراماتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ کس طرح انہوں نے مہنت رام دیو کو شادی دیو بنا دیا اور اس کو دین و دنیا کی ساری دولت سے نواز دیا، اسی طرح انہوں نے کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ یہ جو آج ہم ایمان والے ہیں، جگہ جگہ آج مسلمان موجود ہیں، یہ سب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محنت و مشقت اور ان کی دین کی تبلیغ کا اثر ہے۔ انہوں نے اسلام کا پرچم پورے ہندوستان میں لہرا دیا۔ وہ شعر ہے نا، کسی راجہ کی چلتی ہے نہ مہاراجہ کی چلتی ہے، کسی راجہ کی چلتی ہے نہ مہاراجہ کی چلتی ہے، حکومت ہند میں تو بس میرے خواجہ کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔